السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ آج مارچ کی 29 تاریخ ہے یا 30 تاریخ ہے، اور ایک دن کے بعد مارچ کا مہینہ جب ختم ہوگا اور اپریل کا مہینہ شروع ہوگا تو ہمارے بعض نادان مسلمان بھائی ایک رسم اور ایک چیز کا اہتمام کرتے ہیں جسے اپریل فول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنے والے مسلمان وہ نہ ہی تو اپریل فول کی تاریخی حیثیت سے کوئی معلومات رکھتے ہیں اور نہ ہی اپریل فول کی شرعی حیثیت کا انہیں علم ہے۔ وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر اور دین سے دوری کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہ ہونے کی بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ اپریل فول کی تاریخی حیثیت میں دو تین روایات، دو تین ایسے موقف ذکر کیے گئے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوا۔ پہلے یہ یورپ میں تھا، پھر چلتے چلتے مسلمان ملکوں میں آیا۔ ان سب میں سے جو قرینِ قیاس اور صحیح ترین بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب غرناطہ، جسے آج کل اسپین کہا جاتا ہے، اس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہوا اور یہاں کا حکمران جس کا نام ابو عبداللہ تھا، اس نے آنے والے عیسائیوں کا ساتھ دیا اور ان کو پوری سہولیات مہیا کی اور ان کا ساتھ دیا کہ شاید اس طرح میری حکومت بچ جائے اور یہ لوگ یعنی میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصاری حتی تتبع ملتہم، کہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو تم راضی کرنا چاہتے ہو تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دین پہ چلے جاؤ، پھر وہ راضی ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال جب عیسائیوں کا قبضہ مکمل ہوا تو انہوں نے بزور قوت اس حکمران سے اسپین کی حکومت بھی چھین لی، اور یہ فرینڈرڈ ایک حکمران جو اس وقت تھا، اس نے اسپین کی چابیاں اس سے لیں، کیونکہ اس وقت شہروں کے اوپر فصیل ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، اس کے اندر دروازے ہوتے تھے۔ تو اس نے انہیں ایک درخواست کی کہ میں یہ غرناطہ اسپین کی چابیاں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، لیکن آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ ان لوگوں کی آج بھی اور اس وقت بھی یہ عادت تھی کہ وہ مسلمان حکمران کو یا جس کو بھی وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب مطلب پورا ہو جاتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ ابو عبداللہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، اور جب ان کا قبضہ ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہمیں مسلمان 50,000 سونے کے جو دینار ہیں، سکے ہیں، وہ دیں تو پھر ہم مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی، سونے کی بہت بڑی مقدار تھی جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، اور اگر دے بھی دی جاتی تو انہوں نے ایسا کوئی اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا تھا۔ بہرحال جب ان کی اذیتیں بہت زیادہ ہوئیں اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی فریادیں لے کے جاتے تھے اس عیسائی حکمران کے پاس کہ ہمارے اوپر کچھ رحم کرو، تو اس نے ایک دن ایسے کہا کہ تم لوگ یہاں غرناطہ یعنی اسپین سے نکل کر افریقہ میں چلے جاؤ اور میں تمہارے جانے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے اس نے بحری جہاز اسپین کے کناروں پہ لگائے، سمندر پہ لگائے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد
ان کے اندر بیٹھی کہ شاید اس طرح ہم افریقہ پہنچ جائیں اور ان عیسائیوں کے ظلم سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو اس نے اپنے ملاح جو جہاز کے کیپٹن تھے، جہاز چلانے والے تھے، ان کو حکم دیا کہ جب یہ سمندر کے درمیان میں یعنی گہرے پانی میں پہنچ جائیں تو اس کے جو بھی اس وقت سسٹم تھا چلانے کا اس کو بند کر دیا جائے، انجن بند کر دیے جائیں یا جو بھی سسٹم تھا، اور ان جہازوں کو توڑ دیا جائے تاکہ مسلمان سارے کے سارے غرق ہو جائیں۔ جس دن یہ کام کیا گیا اور اس کے جو جہاز چلانے والے تھے، مختلف کیپٹن یا ملاح کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ ایک الگ کشتی میں سوار ہو کر واپس آئے اور جہاز بند کر کے ان کے تختے توڑ دیے گئے، تو آہستہ آہستہ یہ جہاز غرق ہو گئے، اور یہ لوگ دور سے نظارہ کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو کس طرح بے وقوف بنایا ہے۔ اور اس دن 1 اپریل تھی، تو آج یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان اس طرح بے وقوف بنے ہیں، ہم نے انہیں بے وقوف بنایا ہے، 1 اپریل ہے، تو اسپین کے اندر ایک بہت بڑا جشن منایا گیا مسلمانوں کی اس شکست کا، مسلمانوں کے قتل عام کا۔ ہزاروں مسلمان اس طرح غرق آب کر دیے گئے، پانی میں ڈبو دیے گئے۔ تو اس جشن کو انہوں نے منایا۔ یہ جشن آہستہ آہستہ چلتے چلتے یورپ میں پھیلا، اور آج مسلمان اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اسے منا رہے ہیں۔ انہیں اتنا بھی نہیں علم کہ یہ جو جشن منایا جاتا ہے یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے قتل پر، ان کے خون پر، ان کو سمندر میں پانی میں غرق کرنے پہ منایا جاتا ہے۔ آج وہ بھی اس کو اسی طرح منا رہے ہیں جیسے عیسائی وغیرہ مناتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو مختلف روایات ہیں ان میں سے یہ قریب ترین روایت لگتی ہے، یعنی جو حقیقت کے بہرحال قریب ہے۔ اگر ہم اس کی شرعی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے، یعنی کوئی ایسا جذباتی فتویٰ نہیں ہے یا کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ یہ کیوں حرام ہے؟ شریعت میں اگر ہم دیکھتے ہیں، دلائل پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں۔ اس اپریل فول کے اندر بیسیکلی کسی سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، آج 1 اپریل ہے۔ ہمارے اخبارات بھی سرخیاں لگاتے ہیں یہ 31 مارچ کو کہ کل 1 اپریل ہے، محتاط رہیے، آپ کے ساتھ اپریل فول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بیسیکلی اس میں ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اور کوئی دعویٰ کر دیا جاتا ہے، کوئی خبر پھیلا دی جاتی ہے، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، صرف اس نام پر کہ آج اپریل فول ہے، اپریل فول کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس کی شرعی حیثیت بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچی بات کرو، جھوٹی بات نہ کرو، سچی بات کرو۔ اگر تم سچی بات کرو گے تو تمہیں 2 انعامات ملیں گے، تمہارے بگڑے ہوئے اعمال وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، یعنی اگر تم سچ بولو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ یعنی بہترین کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ سچ بولو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یزال الرجل یصدق، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، ویتحری الصدق، اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وإیاکم الکذب، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیوں کہ فإن الکذب یہدی الی البر، کیونکہ جھوٹ فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جو جھوٹ ہے وہ تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، والفجور یہدی الی النار،
اور جو گناہ ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الرجل یکذب، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحری الکذب، اور جھوٹ ہی تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جائے، اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جائے، جو انبیاء کی سنت ہے، تو وہ کتنا خوش قسمت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے وہ شخص کتنا بدبخت ہے۔ تو بہرحال یہ کیونکہ جھوٹ ہے اور جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس لیے اسلام کے اندر اپریل فول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ یہاں کیونکہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث لیضحک بہ القوم، اس آدمی کے لیے بربادی ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کے جھوٹ کو سن کر ہنسیں۔ اور 2 دفعہ بعد میں آپ نے فرمایا ویل اللہ، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور بعض محدثین نے، شارحین حدیث نے، ویل سے مراد جہنم کی وہ خطرناک وادی لی ہے جو جہنم کے نچلے درجوں میں ہے، اور یہ انتہائی خطرناک وادی ہے جس کے اندر بے نماز اور جھوٹے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم تو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں، تو اس کے اندر بھی بہت بڑی خرابی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا ہے۔ اسی طرح ہم اس کی دوسری ایک حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے تو لوگوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جس کے متعلق جھوٹ بولا گیا ہوتا ہے اس کا ایسا نقصان ہوتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ ایک اور دلیل کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ ہی تو کسی کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی جواباً کسی کے نقصان کے جواب میں نقصان پہنچایا جائے، ہر لحاظ سے نقصان کو دور کیا جائے۔ اور شریعت کا قاعدہ ہے الضرر یزال، کہ ضرر کو، نقصان کو لوگوں سے دور کرو، لیکن اپریل فول منانے والا وہ لوگوں کے اوپر نقصان کو ڈال رہا ہے، وہ لوگوں کو نقصان کو لوگوں سے دور نہیں کر رہا، اور لوگوں کو نقصان سے دور نہیں کر رہا بلکہ وہ لوگوں کا نقصان کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے۔ ایک اور لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی، ہمیں دھوکہ دیا، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اپریل فول منانے والا دراصل اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس لیے بھی یہ حرام ہے۔ تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر بہت زیادہ ہے، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے اندر اس کو بڑے زور شور سے منایا جاتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کو اذیت دی جاتی ہے، اور پھر اس پہ ہنسا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہر لحاظ سے حرام ہے۔ اگر ہم یہ پوائنٹ بھی دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر، ان کو بے وقوف بنا کر، اور ایسی کوئی بات کر کے جس پر وہ یقین کر لیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سے بھی روکا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کے ساتھ استہزاء نہ کرو، ان کو ڈی ویلیو نہ کرو، ان کی انسلٹ اور توہین نہ کرو،
ہو سکتا ہے جس کی توہین کی جا رہی ہے، جس کی انسلٹ کی جا رہی ہے، وہ اس سے بہتر ہو جو توہین کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ پھر الگ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عورتوں کو بھی دیا ہے، فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کو مذاق نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ جو مذاق کرنے والی ہیں وہ ان سے وہ بہتر ہوں جن کو مذاق کیا جا رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کسی عورت کے ساتھ ایسے تھوڑی طبیعت میں گرمی آئی تو کوئی ایسی بات کر دی کہ جو استہزاء کے زمرے میں آتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اس بات کو ہم سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ تو اس لیے اس سے ہر حال میں بہرحال بچنا ہے۔ مسلمان کا، مومن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایک بات ہم یہ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ کیا ہم مسلمان آپس میں کوئی مذاق کر سکتے ہیں یا اس طرح مزاح کر سکتے ہیں، یا اس کی کوئی اسلام ہمیں گنجائش دیتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح تو ثابت ہے بعض مواقع پر، لیکن استہزاء ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ استہزاء کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کو ڈی ویلیو کرنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کی توہین کرنا، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن جو مزاح ہے اس کی بہرحال اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی بھی چند شروط ہیں جو علماء نے مختلف دلائل سے اخذ کر کے ذکر کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح تو ثابت ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی، آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ میں جنت کے اندر چلی جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ اب یہ پریشان ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس زبان اطہر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جن کی بات لوہے کے اوپر لکیر ہوتی ہے، بالکل سچی اور پکی ہوتی ہے، تو مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکتی۔ یہ روتے ہوئے واپس جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان کو بلاؤ۔ واپس بلایا گیا، اماں جان کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نے پوچھا تو کہنے لگی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے ہیں کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی، یہ تو میں نے کہا ہے، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتی۔ جتنی بھی بوڑھی عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مزاح کیا۔ اس طرح اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں۔ تو مزاح کی چند شروط جو علماء نے ذکر کی ہیں، ان میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ مزاح جو ہے وہ استہزاء نہ ہو، دوسرے کی توہین، اس کو ڈی ویلیو کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، استہزاء کرنا، یہ نہ ہو۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ابھی آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ نمبر دو، وہ مزاح جھوٹا نہ ہو، سچا ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح تو کیا لیکن سچی بات تھی کہ کوئی بوڑھی عورت جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزاح کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ کھجوریں کھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی کھا رہے تھے، تو آپ اپنی گٹھلیاں نکال کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھتے جاتے تھے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ نے بطور مزاح کہا کہ دیکھو آج سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں۔ تب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا کہ ان کے آگے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گٹھلیوں کا ڈھیر لگا ہے، اس میں ان کی اپنی بھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شامل تھی۔ تو انہوں نے پھر بطور مزاح کہا کہ چلیں یہ تو دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ کون کھا گیا ہے، یہ بھی دیکھ لیں کہ آج گٹھلیوں سمیت کون کھا گیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گٹھلیاں نہیں تھی، یہ ایک مزاح تھا۔ تو اس کی بہرحال اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ استہزاء نہ ہو، توہین اور انسلٹ اور ویلیو نہ ہو، ڈی ویلیو نہ کیا جائے اپنے بھائی کو۔ نمبر دو، یہ سچا ہو، یعنی جو بات کی جا رہی ہے مزاحن، بطور ہنسی، بطور مزاح یا بطور دل لگی، یہ جو ہے سچی بات ہو۔ نمبر تین، دوسرے کے لیے ضرر نہ ہو، جیسا کہ ابھی دلیل آپ نے سنی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار اور الضرر یزال، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ یہ ضرر کا باعث نہ ہو۔ اور حدیث میں بھی یہ دلیل موجود ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کر دی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اسی طرح اس کی ایک اور شرط بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ نہ ہو، بعض مواقع کے اوپر ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح اگر دیکھتے ہیں تو وہ چند مثالیں ملتی ہیں،
اور بعض مواقع کے اوپر ملتی ہیں، یہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ یعنی بس مزاح ہی مزاح ہو اور حقیقت اس کے پیچھے چھپ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی اگلی شرط یہ ہے کہ جس بھائی کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، خوش طبی کر رہے ہیں، وہ اس کو برداشت کرنے والا ہو، وہ آپ کی بات کا غصہ نہ کرتا ہو۔ اگر وہ غصہ کرتا ہے تو مذاق مت کیجئے، ورنہ یہ لڑائی کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ چند شروط بعض علماء نے ذکر کی ہیں قرآن اور حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر۔ تو بہرحال یہ جو ایک موقع ہے یعنی اپریل فول کا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی انسلٹ اور توہین، ان کے قتل عام کے اوپر جو اسپین میں ایک جشن منایا گیا تھا، اس کو ہمارے ہاں منانا اور اس طرح اداروں کے اندر، طالب علموں کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اس کو منانا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کوئی اور بھی پبلک منائے یا کسی دینی ادارے میں منایا جائے، کسی بھی لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے، قرآن مجید ہمیں ان باتوں سے منع کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، آپ کے فرامین ہمیں ان باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی بات کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔